کے آداب میں سے یہ ایک ادب ہے کہ انسان جب نماز پڑھنے کے لیے آئے اس کے دل میں یہ تصور ہونا چاہیے کہ میں کس کی دربار میں جا رہا ہوں۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسجد میں قدم رکھتے تھے نا، چہرہ مبارک فک ہو جاتا تھا، پیلا۔ لوگ سوال کرتے تھے، حضرت یہ کیا وجہ ہے؟ مسجد سے قدم رکھنے سے پہلے آپ کا چہرہ سرخ ہوتا ہے اور جیسے قدم رکھتے ہیں تو چہرہ زرد ہو جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا جب میں مسجد میں قدم رکھتا ہوں تو میں یہ سوچ کے رکھتا ہوں میں اللہ کی دربار میں حاضر ہو رہا ہوں، اللہ سے ملاقات کے لیے جا رہا ہوں، اس لیے اس خوف سے کہ کہیں مجھ سے کوئی گستاخی یا بے ادبی نہ ہو جائے میرا چہرے کا رنگ فک ہو جاتا ہے۔ نمبر 1، مسجد میں آپ آئیں، مسجد کے آداب کا خیال کریں، کوئی ایسی گفتگو نہ ہو جو مسجد کے آداب کے خلاف ہو۔ نمبر 1۔ نمبر 2، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی نماز ننگے سر نہیں ہے سوائے احرام کی حالت میں۔ تو نماز کے آداب میں سے یہ ہے کہ انسان ٹوپی، اپنی جیب میں کوئی رومال یا اپنی جیب میں ٹوپی رکھے تاکہ نماز پڑھتے ہوئے احکم الحاکمین کی دربار کے اندر انسان پورے آداب کے ساتھ پیش ہو۔ یہ 2 چیزیں۔ تیسرا آج مسئلہ یہ سمجھیں کہ اگر جماعت کھڑی ہو گئی ہے اور آپ نے سنتیں شروع کی ہوئی ہیں، اب کیا کریں؟ اس کی چند صورتیں ہیں، توجہ سے سنیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ آپ نے ابھی سنتیں شروع کی ہیں اور رکوع بھی کر لیا ہے، رکوع سے آپ اٹھے ہیں تو ادھر سے تکبیر ہو گئی، شریعت کہتی ہے سلام پھیر دو، کیونکہ ابھی آپ کی رکعت مکمل نہیں ہوئی، رکعت مکمل ہوتی ہے سجدہ کرنے سے، اس سے پہلے جماعت کھڑی ہو جائے آپ سلام پھیر دیں۔ اگر آپ نے 1 رکعت پڑھ لی ہے، جماعت کھڑی ہو گئی ہے، تو شریعت کہتی ہے اب عبادت کو ضائع نہیں کرنا، اس کے ساتھ 1 اور رکعت ملا لو۔ اگرچہ آپ نے 4 کی نیت کی ہوئی تھی، لیکن اب کیونکہ جماعت کھڑی ہو گئی ہے، 1 رکعت آپ جماعت کے کھڑے ہونے سے پہلے پڑھ چکے ہیں، تو شریعت کہتی ہے کہ دوسری رکعت ملا کے سلام پھیر دیں اور جماعت میں شامل ہو جائیں۔ اور اگر آپ تیسری رکعت میں کھڑے ہو گئے، جماعت کھڑی ہو گئی ہے، تو اس کی وہی صورت ہے جو پہلی رکعت والی ہے کہ جب تک رکعت نہیں کی ہے آپ سلام پھیر دیں، رکعت کر لی ہے، تیسری بھی پڑھ لی ہے تو پھر آپ چوتھی پڑھ لیں۔ لیکن یہ بات ذہن میں یاد رکھیں کہ جب کوئی نفل نماز بھی ہو اگر شروع کر لیں تو وہ واجب ہو جاتی ہے۔ اب کیونکہ آپ نے وہ سنتیں درمیان میں چھوڑ دی تھیں، اب نماز کے بعد ان کی قضا آپ نے کرنی ہے۔ یہ وہ صورت ہے کہ اگر جماعت کھڑی ہو جائے اور آپ سنتیں پڑھ رہے ہیں تو نماز میں ملنے کا طریقہ کار کیا ہے۔ اس کے علاوہ اگر رکعتوں میں شک پڑ جائے، میں نے 1 پڑھی ہے، 2 پڑھی ہیں، 2 پڑھی ہیں، 3 پڑھی ہیں، 3 پڑھی ہیں، 4 پڑھی ہیں، تو وہ دماغ کوئی فیصلہ نہیں کر رہا، آپ 6 و 5 میں، تو شریعت کہتی ہے آپ کم والی کو گنیں گے۔ 1 اور 2 میں شک پڑ گیا نا، 1 تو یقینی ہے نا، اس کو 1 کاؤنٹ کریں گے، دوسری پڑھ لیں گے۔ 2 اور 3 میں شک پڑ گیا تو آپ اسے 2 تصور کریں گے اور آخر میں سجدہ سہو کر لیں گے تاکہ کوئی کمی بیشی ہوئی ہو تو وہ سجدہ سہو کرنے سے مکمل ہو جائے۔ اللہ ہم سب کو مسائل سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اب مسائل آپ کی ڈیمانڈ پر ہوں گے کہ آپ کو کیا چاہیے۔ آپ روزانہ، میں نے عرض کیا تھا، پرچی لکھ کے دفتر میں دے دیا کریں ظہر کے ٹائم کہ بھی یہ ہمارا مسئلہ ہے، تاکہ میں پھر جو آپ کی ضرورت، میں تو ایسے مسئلے بیان کرتا رہوں گا لیکن آپ کی ضرورت کچھ اور ہوگی، آپ اپنی ضرورت کے مطابق پوچھیں۔ اور قرآن میں ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تمہیں کسی مسئلے کا علم نہیں ہے نا تو شرم نہ کرو۔ اطلبوا العلم من المہد الی اللحد، دین سیکھو ماں کی گود سے لے کر قبر تک جانے تک۔ 80 سال کا بابا ہو گیا، کیا بات ہے؟ کوئی بات نہیں، دین سیکھو۔ تو اس لیے بغیر سیکھے یہ شرم کے مارے آپ غلط کام کرتے رہیں تو وہ اور گناہ ہے۔ اللہ ہم سب کو دین کے سیکھنے کی شوق پیدا فرمائے۔